ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی کی پیدائش 250 ہجری بمطابق 864 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ایران کے ریش شہر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے رازی کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ ایک نامور مسلمان عالم، فلسفی، کیمیاءدان، طبیب اور ماہر علم نجوم تھے۔ آپ کا مشہور لقب جالینوس العرب ہے۔ طب کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ طب کو ایجاد بقراط نے کیا، جالینوس نے طب کا احیاء کیا۔ رازی نے مختلف سلسلہ طب کو جمع کر دیا اور ابن سینا نے اس سب کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ الرازی کی جوانی کی یادداشتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ موسیقی کے دلدادہ رہے۔ بعد ازاں فلسفہ، ادب، علم نجوم، ریاضیات اور کیمیا و طب میں طبع آزمائی کرتے رہے اور خوب مہارت حاصل کی۔ پہلے رے پھر بغداد میں سرکاری شفاخانوں میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ طب میں آپ کو اس قدر شہرت ملی کہ طب میں آپ وقت کے امام ٹھہرے۔ دنیا کی تاریخ میں مختلف طبیبوں کا ذکر ملتا، لیکن ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی ایک ایسا نام ہے جو طب میں علم طب کے امام کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی ذمہ داریاں بڑھنے لگیں تو الرازی نے کیمیا گری کے فن کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ کیمیا گری ایک ایسا فن ہے جس کی بدولت کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بہت کم وقت میں دولت اور عمارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اپنے دور کے دیگر سائنسدانوں کی طرح آپ بھی سوناروں کی گلیوں کی خاک چھانتے رہے۔ امید یہ تھی کہ اگر اس سلسلے میں کامیاب ہو گئے تو ایک بہت قیمتی نسخہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس زمانے میں کیمیا گری کے مختلف طریقے رائج تھے، مشہور تھے۔ ان معروف طریقوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو ملا کر کئی مہینوں تک دھات کو آگ پر دبایا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور الرازی اپنے کام کے سلسلے میں کئی لوگوں سے ملتے ملاتے رہے، تاہم زیادہ تر وقت انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا جو اپنے پیشے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کی ایک دوا فروش سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ فرصت کے اوقات میں الرازی عموماً اس دوا فروش کی دکان پر بیٹھ جاتے اور اپنے کام کے سلسلے میں بات چیت کرتے رہتے۔ اس طرح آپ کی طبیعت رفتہ رفتہ طب کے علم کی طرف بھی مائل ہوتی گئی۔ کیمیا گری کا شوق سر پر سوار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کیمیا گری کے شوق میں اور کسی نتیجے کے حصول کی کوشش میں آگ کو مسلسل پھونکے مارتے رہے، جس سے آپ کی آنکھیں جھلس گئیں۔ اب وہ ایک طبیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کافی تگ و دو کے بعد بغرض علاج آپ ایک طبیب کے پاس پہنچ گئے۔ طبیب نے علاج کرنے کی تو حامی بھر لی، لیکن علاج کے لیے بھاری فیس طلب کی۔ یہ بات ان کو گراں گزری اور اس وقت رازی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصل کیمیا گری تو یہ ہے نہ کہ وہ جس میں وہ اب تک مغز ماری کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا رازی نے اب اپنی توجہ علم طب کے حصول میں لگا دی۔ اس سلسلے میں وہ بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ بغداد میں اس وقت طب کی مشہور و معروف کتاب فردوس الحکمت کے نامور مصنف علی بن طبری زندہ تھے۔ رازی نے اس بزرگ استاد سے طب کے شعبے سے متعلق تمام اسرار و رموز سیکھے اور بڑی محنت و مشقت سے اس میں کمال حاصل کیا۔ 908 میں آپ کو بغداد کے مرکزی شفاخانے میں اعلیٰ افسر کا عہدہ پیش کیا گیا، جہاں وہ 17 برس تک کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں یہ شفاخانہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شفاخانہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر قیام کے دوران انہوں نے طبی تحقیقات اور تصنیف و تالیف میں اپنا وقت صرف کیا۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب حاوی بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ یہ ایک طرح کا طبی انسائکلوپیڈیا ہے جو بعد میں آنے والے لوگوں کی کوششوں سے مرتب ہوا۔ اس میں طبی تحقیقات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ رازی کی تصنیفات کو 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں بڑی قدر و منزلت کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا اور یہ تصنیفات انتہائی مستند مانی جاتی تھیں۔ لاطینی زبان میں بھی ان کے تراجم کیے گئے۔ رازی کی دیگر تصنیفات اپنی جگہ، لیکن ان کی 2 کتب نے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام الجدری والحسبی اور دوسری کتاب کا نام کتاب الحاوی ہے۔ الرازی کی طب کے شعبے میں بہت خدمات ہیں۔ آپ ہر دور میں بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیت مانے جاتے رہے ہیں۔ مشرقی دنیا کی نسبت مغربی دنیا نے آپ کی تعلیمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ طب کی دنیا میں آپ کی تعلیمات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شعبہ طب کے طالب علموں کے لیے آپ کی تعلیمات ایک اثاثے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یورپی ممالک میں تو باقاعدہ ان کی تعلیمات کو ایک عرصے تک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا رہا ہے۔ ان کی کتب یورپی درسگاہوں میں بطور نصاب شامل رہی ہیں۔ آپ نے کئی بیماریوں کے اسباب، علامات، تشخیص اور علاج پر تحقیق کر کے طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ طب اور سائنسی مضامین پر ان کی کتابوں کا لاطینی کے علاوہ بھی کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ طب کے شعبے سے وابستہ افراد نے ان کی تعلیمات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ پیرس، ایران اور برطانیہ وغیرہ کی لائبریریز اور عجائب گھروں میں ان
ان کے علمی خزانے آج بھی موجود ہیں۔ رازی نے مختلف النوع نظریات پر لکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ سرمایہ محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ ابو ریحان البیرونی کے قول کے مطابق محمد ابن زکریہ الرازی نے بدھ 5 شعبان 26 اکتوبر 925 عیسوی کو 61 سال کی عمر میں رے شہر میں وفات پائی۔